بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلسلہ فیضان شریعت کے ساتھ اسد محمود عطاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے چینل کے تمام ممبران اور ویڈیو دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ آج ہم اذان و اقامت کے بارے میں مدنی پھول سنیں گے۔ نماز مسنونہ وہ نماز جو 5 وقت امام کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، اس کے لیے اذان و اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اذان کہنے کا اہل جو ہے وہ مسجد کا متولی ہوتا ہے، یا پھر اس کی اولاد میں سے جو اذان کہنے کا اہل ہو وہ اذان دینے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگر مسجد کا متولی یا اس کی اولاد میں سے اہل و عیال میں سے کوئی اس کا اہل نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر وہ شخص اذان کہنے کا اہل ہے کہ جو اذان کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اذان کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر کہا جائے گا۔ تبیین الحقائق اور بحر الرائق اور بحر شریعت میں یہ مسئلہ تحریر ہے کہ ایک کلمہ کہنے کے بعد اذان میں اتنی دیر وقف کیا جائے گا کہ جو لوگ اذان سن رہے ہیں وہ ان کلمات کو دہرا کر اذان کا جواب دے سکیں۔ جیسے اللہ اکبر، یہ 2 بار اللہ اکبر کہنا ایک کلمہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد مؤذن اتنی دیر ٹھہرے گا کہ سننے والے یہ الفاظ کہہ لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر دوبارہ کہے گا۔ پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اذان کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہم نے ایک کلمہ کہنے کے بعد وقف کرنا ہے، اور اقامت کے اندر ہم نے وقف نہیں کرنا، یعنی اقامت ہم اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پہ ایک خاص خیال رکھیں کہ اکثر لوگ یہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ جاتے ہیں، جن کو اذان اور کلمہ طیبہ کے اندر فرق نہیں پتہ۔ تو اس وجہ سے اذان کے اندر جو ہے یہ اور اقامت کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ، یہاں پہ ہا ہے، گول ہا، تو یہاں پہ حی علی الصلاۃ کئی لوگ اقامت کے اندر پڑھتے ہیں۔ اذان کے اندر اکثر لوگ صحیح کہتے ہیں، لیکن اقامت کے اندر یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو یہ 2 بار لفظ ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور اس کے بعد ہے اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ کہیں گے۔ لوگ یہاں پہ بھی قد قامت الصلاۃ پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اذان کہنے کے لیے عاقل بالغ مسلمان ہونا اور باوضو ہونا یہ سنت ہے، اور ایسا شخص، ایسا بچہ جو سمجھدار ہو وہ بھی اذان کہہ سکتا ہے۔ یعنی سمجھدار سے مراد یہ ہے کہ 10 سال کی عمر تقریباً اس کی ہو، اس کو اذان و اقامت کے جو ہے وہ آداب پتہ ہوں، مسجد کے آداب پتہ ہوں، تو ایسا بچہ بھی اذان کہہ سکتا ہے، اس کی اذان درست ہے۔ اذان شدید مشکل کے وقت، زلزلہ آئے اس وقت، طوفان ہو شدید اس وقت، شدید اندھیرے کے وقت، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو شدید جس کے نقصان کا اندیشہ ہو اس وقت، جنگل میں اکیلے ہوں اور وحشت آ رہی ہو اس وقت اذان کہنے کا حکم ہے، اور یہ مستحب ہے۔ اسی طرح گھر میں جادو جنات کے اثرات ہوں، کسی پر جن آ جائے اس وقت اذان کہنے کا حکم ہے، وبا آ جائے اس وقت بھی اذان کہنا مستحب ہے۔ بچے کے کان میں بھی اذان کہی جاتی ہے، اور یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کانوں میں اذان کہی۔ تو اذان کہنے کا طریقہ یہ ہے بچے کے کان میں کہ سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہیں گے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہیں گے۔
اسی طرح اقامت امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہی جائے گی یا امام کی دائیں طرف کھڑے ہو کے کہی جائے گی، یہی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذان و اقامت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی باجماعت نماز مسجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ